اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ آج آپ کی خدمت میں تمام وظیفوں کا بادشاہ عمل، تمام بادشاہوں کا سردار، اس دعا کی شان صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس دعا کی کتنی شان ہے۔ اس کا ثواب فرشتے لکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ آیت روحانی طاقتوں سے بھرپور ہے۔ تمام ناممکن کاموں کے لیے یہ وظیفہ اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی رستہ نہ ہو۔ پہلی فرصت میں ہی آپ کا کام اس عمل کی برکت سے ہو جائے گا۔ آپ اگر جائز ہیں، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اس عمل کو کر لیجئے، اللہ کے اس کلام کا سہارا لیجئے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے اس کلام میں، اس دعا میں کتنی طاقت ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اس آیت کی حقیقت، اس کی معرفت، اس کے فوائد، اس آیت کے کرامات آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ یہ آیت جو کہ 2 لائنوں پر مشتمل ہے، اس آیت کی عظمت، اس آیت کی جلالیت، اس کے فوائد، اس کے کرامات میں آج آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے کرامات، اس کے فائدے تو فرشتے بھی لکھنے سے یا بتانے سے قاصر ہیں۔ اس قدر اس آیت کا اجر و ثواب ہے، ایک دفعہ پڑھنے والوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب اس آیت کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ یہ آیت بہت زیادہ روحانی طاقت والا ہے۔ آپ کے تمام ناممکن کام، تمام ایسی حاجات، تمام آپ کی مشکلات، آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ یہ جو آیت ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ آیت ہے، اور اس کے کرشمات، اس کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس آیت کے ترجمے کی طرف آئیں تو اس آیت کا ترجمہ ہے: اے میرے پروردگار، حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے، جیسی تعریف آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو۔ اس چھوٹی سی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی جلالیت اور اللہ کی عظمت کو ہم پکار رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کے لیے پکار رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ وجہ سے یہ آیت بہت زیادہ روحانی طاقتوں پر مشتمل ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر نور کی بارش ہوتی ہے، اور اس پر تمام قسم کے مصیبتیں، تمام قسم کی مشکلات اس کے پاس آنے سے پہلے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ اس آیت کے فائدے اور اس آیت کن کن کاموں کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ آیت دعا کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اس دعا میں دعا کی قبولیت کے لیے، اگر آپ کے ایسی دعائیں ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی قبول نہیں ہو رہی، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ اس عمل کو کیجئے، آپ کی تمام ایسی دعائیں جو قبول نہیں ہوئی اس عمل کی برکت سے قبول ہو جائیں گی۔ دوسری چیز کہ اچانک ناگہانی مصیبت اگر آپ پہنچی ہے، کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس عمل کا سہارا لیجئے، اس دعا کا سہارا لیجئے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تیسرا، یہ تمام آپ کے ناممکن کاموں کے لیے، تمام آپ کی ایسی مشکلات کے لیے، تمام آپ کے مسائلوں کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ اس کی حد سے زیادہ روحانی طاقت ہے، بہت زیادہ۔ اس آیت کی ایک حدیث بھی ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ جی، تو حدیث میں ہے کہ ابن ماجہ میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک دعا پڑھی ہے ایک مرتبہ: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جب اس شخص نے اس دعا کو پڑھی تو فرشتے
سے گھبرا گئے کہ ہم اس آیت کا کتنا ثواب لکھیں، وہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نہیں جان سکتے کہ ہم اس کا کتنا ثواب لکھیں۔ جب انہوں نے اللہ سے عرض کی تو پروردگار نے فرمایا کہ تم یوں ہی اسے لکھ لو، میں اسے اپنی ملاقات کے وقت اسے اس چیز کا اجر دوں گا۔ یعنی اس آیت کا ثواب اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ اس آیت پڑھنے کا ثواب اللہ نے چھپا کے رکھا ہے کہ جب روز محشر میں اس بندے سے جب ملوں گا تب ہی میں اس کو ملاقات کے وقت اس کا ثواب بتاؤں گا۔ یعنی اس قدر اس آیت کی فضیلت ہے، اتنا عظیم خزانہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، جو کہ اس کا ثواب اللہ نے خود چھپا کے رکھا ہے۔ روزانہ جو شخص اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے، مصیبتیں مشکلات تو اس پر آنے سے گریز ہی کریں گی، مطلب آ ہی نہیں سکتی۔ اور جو اس کی زندگی میں ناممکن مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ایسی حاجات ہیں، گھر میں رزق کے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے تمام کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس قدر اس آیت کی فضیلت ہے، ایک مرتبہ ہی پڑھنے والوں کا اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس کو 70 مرتبہ پڑھنے سے آپ پر اللہ کی کیا کیا انعامات ہو سکتی ہیں۔ جی تو عمل اس آیت کا 70 دن کا ہے، 70 دن کا یہ عمل ہے۔ روزانہ اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس آیت کو، اس دعا کو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں پہ جو مشکل ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، وہ تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی دور ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں نے اس آیت کو، اس دعا کو 70 دن تک کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی بیچ میں نہیں اس چیز کو چھوڑنا۔ آپ لوگ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ 10-10 کر کے 5 نمازوں میں پڑھ لیں، اس طرح سے 50 ہو جائے گا۔ اگر آپ 5 نمازوں کے بعد 10-10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، باقی جو 30 رہ جائے گا، وہ 20 رہ جائے گا، وہ آپ کسی بھی فارغ وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 70 دن کا عمل ہے، روزانہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے آپ کی 70 مشکلات غائب ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، 70 نعمتیں آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کی جائیں گی، اس شخص کی روح فیضیاب ہوگی، عمل کی برکت سے اس کے تمام مسائل حل ہوں گے، رزق کے مسائل حل ہوں گے، اور کاروبار کے، اگر اس کے پاس کاروبار کے مسئلے ہیں تو کاروبار کے مسئلے حل ہوں گے، رزق کے مسئلے دور ہوں گے، تمام قسم کے پریشانیاں اس عمل کی برکت سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لازمی اس عمل کے دوران کوئی میٹھی چیز بانٹ لیجئے گا۔ ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل سے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے تمام کام، تمام ناممکن حاجات، تمام پریشانیاں اس عمل کی برکت سے دور ہوئی ہیں۔ اس قدر اس دعا کی فضیلت ہے، تمام فضیلتیں، تمام جو اس کے ثواب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے اس خوبصورت کلام سے اپنی مشکلات کا، اپنی پریشانیوں کا سہارا لیتے ہیں یا نہیں۔ تو اس عمل سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔